خطبہ نمبر 221 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جسے الحاکم التکاثر کی تلاوت کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا دیکھو تو ان آباء و اجداد پر فخر کرنے والوں کا مقصد کس قدر بعید از عقل ہے، اور یہ زیارت کرنے والے کس قدر غافل ہیں، اور خطرہ بھی کس قدر عظیم ہے۔ یہ لوگ تمام عبرتوں سے خالی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مردوں کو بہت دور سے لے لیا ہے۔ آخر یہ کیا اپنے آباء و اجداد کے لاشوں پر فخر کر رہے ہیں، یا مردوں کی تعداد سے اپنی کثرت میں اضافہ کر رہے ہیں، یا ان جسموں کو واپس لانا چاہتے ہیں جو روحوں سے خالی ہو چکے ہیں اور حرکت کے بعد ساکن ہو چکے ہیں۔ انہیں تو فخر کے بجائے عبرت کا سامان ہونا چاہیے تھا، اور ان کو دیکھ کر انسان کو عزت کے بجائے ذلت کی منزل پر اترنا چاہیے تھا۔ مگر افسوس کہ ان لوگوں نے ان مردوں کو چندھیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان کی طرف سے جہالت کے گڑھے میں گر گئے ہیں۔ اور اگر ان کے بارے میں گرے پڑے مکانوں اور خالی گھروں سے دریافت کیا جائے تو یہی جواب ملے گا کہ لوگ گمراہی کے عالم میں زیر زمین چلے گئے، اور تم جہالت کے عالم میں ان کے پیچھے چلے جا رہے ہو، ان کی کھوپڑیوں کو روند رہے ہو، اور ان کے جسموں پر عمارتیں کھڑی کر رہے ہو۔ جو وہ چھوڑ گئے ہیں اسی کو چر رہے ہو، اور جو وہ برباد کر گئے ہیں اسی میں سکونت پذیر ہو۔ تمہارے اور ان کے درمیان کے دن تمہارے حال پر رو رہے ہیں، اور تمہاری بربادی کا نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہیں تمہاری منزل پر پہلے پہنچ جانے والے، اور تمہارے چشموں پر پہلے وارد ہو جانے والے، جن کے لیے عزت کی منزلیں تھیں اور فخر و مباحات کی فراوانیاں تھیں۔ کچھ سلاطین وقت تھے اور کچھ دوسرے درجے کے منصبدار، لیکن سب برزخ کی گہرائیوں میں راہ پیمائی کر رہے ہیں۔ زمین ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اس نے ان کا گوشت کھا لیا ہے اور خون پی لیا ہے۔ اب وہ قبر کی گہرائیوں میں ایسے جماعت ہو گئے ہیں جن میں نمو نہیں ہے، اور ایسے گم ہو گئے ہیں کہ ڈھونڈے نہیں مل رہے ہیں۔ نہ ہولناک مصائب کا ورود انہیں خوف زدہ بنا سکتا ہے، اور نہ بدلتے حالات انہیں رنجیدہ کر سکتے ہیں۔ نہ انہیں زلزلوں کی پرواہ ہے، اور نہ گرج اور کڑک کی اطلاع۔ ایسے غائب ہوئے ہیں کہ ان کا انتظار نہیں کیا جا رہا ہے، اور ایسے حاضر ہیں کہ سامنے نہیں آتے ہیں۔ کل سب یکجا تھے، اب منتشر ہو گئے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے قریب تھے، اور اب جدا ہو گئے ہیں۔ ان کے حالات کی بے خبری اور ان کے دیار کی خاموشی طول زمان اور بعد مکان کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ انہیں موت کا وہ جام پلا دیا گیا ہے جس نے ان کی گویائی کو گونگے پن میں، اور ان کی سماعت کو بہرے پن میں، اور ان کی حرکات کو سکون میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کی سرسری تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے نیند میں بے خبر پڑے ہوں کہ ہم سائے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہیں، اور احباب ہیں لیکن ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ ان کے درمیان باہمی تعارف کے رشتے بوسیدہ ہو گئے ہیں، اور برادری کے اسباب منقطع ہو گئے ہیں، اور سب مجتمع ہونے کے باوجود اکیلے ہیں، اور دوست ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نہ کسی رات کی صبح سے آشنا ہیں، اور نہ کسی صبح کی شام پہچانتے ہیں۔ دن اور رات میں جس ساتھ میں بھی دنیا سے گئے ہیں وہی ان کی ابدی ساتھ ہے، اور دار آخرت کے خطرات کو اس سے زیادہ دیکھ لیا ہے جس کا اس دنیا میں اندیشہ تھا، اور اس کی نشانیوں کو اس سے زیادہ مشاہدہ کر لیا ہے جس کا اندازہ کیا تھا۔ اب اچھے برے دونوں طرح کے انجام کو کھینچ کر آخری منزل تک پہنچا دیا گیا ہے، جہاں آخر درجے کا خوف بھی ہے اور ویسی ہی امید بھی ہے۔ یہ لوگ اگر بولنے کے لائق بھی ہوتے تو ان حالات کی توصیف نہیں کر سکتے تھے جن کا مشاہدہ کر لیا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اب اگر ان کے آثار گم بھی ہو گئے ہیں اور ان کی خبریں منقطع بھی ہو گئی ہیں
تو عبرت کی نگاہیں بہرحال انہیں دیکھ رہی ہیں، اور عقل کے کان بہرحال ان کی داستان غم سن رہے ہیں، اور وہ زبان کے بغیر بھی بول رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاداب چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، اور نرم و نازک اجسام مٹی میں مل گئے ہیں۔ بوسیدگی کا لباس زیب تن ہے، اور تنگی مرقد نے تھکا ڈالا ہے۔ وحشت ایک دوسرے کی وراثت ہے، اور خاموش منزلیں ویران ہو چکی ہیں۔ جسم کے محاسن محو ہو چکے ہیں، اور جانی پہچانی صورت بھی انجان ہو گئی ہے۔ منزل وحشت میں قیام طویل ہو گیا ہے، اور کسی کرب سے راحت کی امید نہیں ہے، اور نہ کسی تنگی میں وسعت کا کوئی امکان ہے۔ اب اگر تم اپنی عقلوں سے ان کی تصویر کشی کرو، یا تم سے غیب کے پردے اٹھا دیے جائیں اور تم انہیں اس عالم میں دیکھ لو کہ کیڑوں کی وجہ سے ان کی قوت سماعت ختم ہو چکی ہے، اور وہ بہرے ہو چکے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں مٹی کا سرما لگا دیا گیا ہے، اور وہ دھنس چکی ہیں، اور زبانیں دہن کے اندر روانی کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہیں، اور دل سینوں کے اندر بیداری کے بعد سو چکے ہیں، اور ہر عزم کو ایک نئی بوسیدگی نے تباہ کر کے بدحیت بنا دیا ہے، اور آفتوں کے راستوں کو ہموار کر دیا ہے کہ اب سب مصائب کے لیے سراپا تسلیم ہیں۔ نہ کوئی ہاتھ دفاع کرنے والا ہے، اور نہ کوئی دل بے چین ہونے والا ہے۔ تو یقیناً وہ مناظر دیکھو گے جو دل کو رنجیدہ بنا دیں گے، اور آنکھوں میں خس و خاشاک ڈال دیں گے۔ ان غریبوں کے لیے ہر مصیبت میں وہ کیفیت ہے جو بدلتی نہیں ہے، اور وہ سختی ہے جو ختم نہیں ہوتی ہے۔ اف، یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی، جن کو دولت و راحت کی غذا مل رہی تھی، اور جنہیں شرف کی آغوش میں پالا گیا تھا، جو حزن کے اوقات میں بھی مسرت کا سامان کر لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازگیوں پر للچائے رہنے اور اپنے لہو و لعب پر فریفتہ ہونے کی بنا پر تسلی کا سامان فراہم کر لیا کرتے تھے۔ یہ ابھی غفلت میں ڈال دینے والے عیش کے زیر سایہ دنیا کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور دنیا انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی کہ اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا، اور روزگار نے ان کا سارا زور توڑ دیا۔ موت کی نظریں قریب سے ان پر پڑنے لگی، اور انہیں ایسے رنج میں مبتلا کر دیا جس کا اندازہ بھی نہ تھا، اور ایسے قلق کا شکار ہو گئے جس کا کوئی سابقہ بھی نہ تھا۔ ابھی وہ صحت سے مانوس تھے کہ ان میں مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں، اور انہوں نے ان اسباب کی پناہ ڈھونڈنا شروع کر دی جن کا اطباء نے عادی بنا دیا تھا کہ گرم کا سرد سے علاج کریں، اور سردی میں گرم دوا کی تحریک پیدا کریں۔ لیکن سرد دواؤں نے حرارت کو اور بھڑکا دیا، اور گرم دوا نے حرکت کے بجائے برودت میں اور ہیجان پیدا کر دیا، اور کسی مناسب طبیعت دوا سے اعتدال نہیں پیدا ہوا، بلکہ اس نے مرض کو اور طاقت بخش دی، یہاں تک کہ تیماردار سست ہو گئے، اور علاج کرنے والے غفلت برتنے لگے۔ گھر والے مرض کی حالت بیان کرنے سے عاجز آ گئے، اور مزاج پرسی کرنے والوں کے جواب سے خاموشی اختیار کر لی، اور دردناک خبر کو چھپانے کے لیے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ جو ہے وہ ہے، دوسرے نے امید دلائی کہ صحت پلٹ آئے گی، تیسرے نے موت پر صبر کی تلقین شروع کر دی، اور گزشتہ لوگوں کے مصائب یاد دلانے لگا۔ ابھی وہ اسی عالم میں دنیا کے فراق اور احباب کی جدائی کے لیے پر تول رہا تھا کہ اس کے گلے میں ایک پھندا پڑ گیا، جس سے اس کی ذہانت و ہوشیاری پریشانی کا شکار ہو گئی، اور زبان کی رطوبت خشکی میں تبدیل ہو گئی۔ کتنے ہی مبہم سوالات تھے جن کے جوابات اسے معلوم تھے، لیکن بیان سے عاجز تھا، اور کتنی ہی دردناک آوازیں اس کے کان سے ٹکرا رہی تھیں جن کے سننے سے بہرا ہو گیا تھا۔ وہ آوازیں کسی بزرگ کی تھیں
جن کا احترام کیا کرتا تھا، یا ان بچوں کی تھیں جن پر رحم کیا کرتا تھا، لیکن موت کی سختیاں ایسی ہی ہیں جو اپنی شدت میں بیان کی حدوں میں نہیں آ سکتی ہیں اور اہل دنیا کی عقلوں کے اندازوں پر پوری نہیں اتر سکتی ہیں۔